بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشیت الہی بندگی کا حسن ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے وہ بہت سارے گناہوں سے اور بہت ساری غلطیوں سے بچتا ہے۔ انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہی اس وقت ہے جب وہ اس کی نگاہ اپنے مالک سے ہٹ جاتی ہے، اپنی قبر سے ہٹ جاتی ہے، اور روز محشر کے اس حساب و کتاب کے لمحے کو جو ہر انسان پہ آنا ہے، ہر ایک نے اپنے مالک کے، اپنے خالق کے، اس مالک حقیقی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک ذرے کا اور تمام نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ جب بندہ یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے، اس کو رب یاد نہیں رہتا، اس کو موت یاد نہیں رہتی، اس کو قبر یاد نہیں رہتی، یہ ساری چیزیں جب بھولتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی دلدل میں پھر وہ نافرمانیاں بھی کرتا ہے، پھر وہ حقوق اللہ بھی پامال کرتا ہے، پھر وہ حقوق العباد بھی پامال کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے۔ سارے گناہوں کی جڑ ہے اللہ کا خوف نہ ہونا۔ اور جس بندے کے دل میں خشیت الہی کا پودا لگ گیا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بہت ساری برائیوں سے اور بہت ساری خرابیوں سے وہ بندہ بچ گیا۔ اور یہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت جو ہے یہ انسان کی بندگی کا حسن ہے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرا۔ جگہ جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا، متعدد مرتبہ، سینکڑوں بار۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا انسانوں کا طبقہ ہے اور انسانوں کی جماعت ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے، نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کی جماعت۔ سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے یہ ہیں۔ حالانکہ تمام نبی معصوم ہیں، گناہ نبی کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، نبی معصوم ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ خود میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر روز اپنے اللہ سے 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، دن میں، ہر دن میں 100 مرتبہ اپنے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جینا کیسا ہے۔ جن کی خاطر اللہ نے بزم کائنات کو سجایا، نبیوں کے سردار، اللہ کے پیارے حبیب اور محبوب، جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ دن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور ہم نے کبھی اللہ سے معافی مانگی؟ ہم نے کبھی توبہ کی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی 4-5 سال کی عمر تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور 4-5 سال کی عمر میں وہ اللہ کی خشیت سے رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے روتے تھے، چیخا کرتے تھے، چلایا کرتے تھے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ والد تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، تو وہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کے موضوع پر بات کرتے، کلام کرتے، واز کرتے،
تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ اگر اس مجلس میں موجود ہوتے تو اپنے والد گرامی کا خشیت کے اوپر، اللہ کے خوف کے اوپر بیان سن کر، وہ الفاظ سن کر چیخ مارتے اور چیخ کے چلا کے اللہ کے خوف اور خشیت سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ 4-5 سال کی عمر میں ان کی خشیت کا یہ عالم تھا، اللہ کے خوف اور اللہ سے ڈرنے کا یہ عالم تھا۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ معمول بنا لیا تھا کہ ظاہر وہ چھوٹے بچے تھے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام مجلس واعظ میں موجود ہوتے تھے تو یہ اللہ کی خشیت کا موضوع بیان نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اگر میں نے اللہ کے خوف کی، خشیت کی کوئی بات کر دی تو یہ روئے گا، چلائے گا اور ہفتہ بھر اس کو بخار ہو جائے گا، بخار نہیں اترے گا اللہ کے خوف سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ، اور یہ بھی جو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے ان کو مزہ آتا تھا، ان کو لطف آتا تھا اللہ کے خوف کی بات سن کے، ان کا نشہ پورا ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے مجلس واعظ میں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے خوف کی بات کر دی، اور جب بات کی تو انہوں نے سمجھا کہ یحییٰ موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کے خوف اور خشیت کی بات کی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی اور وہاں سے اٹھے پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ 3 دن تک والدین کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارا بیٹا یحییٰ کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب 3 دن کے بعد تلاش کرتے کرتے بستی سے کچھ فاصلے پر ایک پہاڑ تھا، اس کے اندر غار تھی، جب وہاں غار میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ 4-5 سال کا بچہ، پیارا سا خوبصورت سا بچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ سجدے کے اندر سر رکھ کے رو رہے ہیں۔ تو آپ کی والدہ اور والد دونوں تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب قدموں کی آہٹ سنی نا تو سجدے کے اندر سے ہی آواز دے کے کہنے لگے کہ ملک الموت آ گئے ہو؟ ملک الموت تو نہیں آ گیا میری روح قبض کرنے؟ اگر ملک الموت ہو تو مجھے تھوڑی سی اجازت دے دو کہ میں اپنے والدین سے جا کے معافی مانگا، پھر میری روح قبض کر لینا۔ ماں اور باپ نے جب یہ بات سنی تو رو کر کہنے لگے نہیں بیٹا یحییٰ، ہم ہی تیرے والدین ہی آئے ہیں تجھے لینے کے لیے۔ اور ان کو سجدے سے اٹھایا، ماں نے پیار کیا، باپ نے پیار کیا، منہ چوما اور فرمایا کہ بیٹا تو اتنا نہ رویا کر، اتنا کیوں روتا ہے تو جواب سنیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا 5 سال کی عمر میں۔ آپ نے فرمایا اماں جان اور ابا جان، آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا، مجھ سے سوال نہیں کرے گا، میں رونا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ تو گارنٹی میں نہیں دے سکتا، یہ تو رب کا معاملہ ہے، وہ تو پوچھے گا، میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ بس پھر مجھے رونے سے روکا بھی نہ کریں، منع بھی نہ کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کبھی اللہ کے خوف میں رو کے دیکھا ہی نہیں، اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس لیے ہمیں اس لذت کا پتہ ہی نہیں، یہ لذت کیسی لذت ہے، اس کے رونے میں جو لطف ہے نا، اس کے سامنے رونے میں۔ ہمارے رونے کے لیے اور ہزاریں جگہ ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہے، کبھی وہاں روتے ہیں، کبھی وہاں روتے ہیں، کبھی ادھر روتے ہیں، کبھی اس کا ڈر، کبھی اس کا خوف، کبھی اس کا ڈر، کبھی اس کا، کبھی اس کا، وہ مفاد، کبھی وہ لالچ، ہم جگہ جگہ روتے پھرتے ہیں، سجدے کرتے پھرتے ہیں، لیکن اس مالک و خالق کے سامنے جھک کے ہم نے کبھی رو کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کبھی رات کا پچھلا پہر ہو، تہجد کا ٹائم ہو تو بندہ اٹھے اور وضو کرے اور مصلی پہ آ جائے اور سجدے پہ سر رکھ لے، سجدے میں
اور پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے مالک کے حضور روئے، پھر دیکھنا کیا لذت ہے، رونے میں کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے بندوں کی یہ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی ساری ساری راتیں کبھی سجدے اور کبھی قیام میں اور کبھی رکوع میں گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت مائی رابعہ بصری، چھوٹی سی ان کی بچپن کی عمر تھی، حضرت مائی صاحبہ بچپن میں ہی بہت روتی تھی، تو ان کی بھی یہی 4-5 سال عمر تھی، تو بڑا رویا کرتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ تو ایک دن آپ کے والد نے کہا کہ بیٹی تو ابھی بچی ہے اور تو ابھی گناہوں سے پاک ہے، تو نے تو کبھی گناہ بھی نہیں کیا، تو پھر تو اتنا کیوں روتی ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری مائی صاحبہ کہنے لگیں بھی بات یہ ہے کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سانس دی ہے نا، سانس، یہ جو سانس ایک اندر جاتا ہے پھر آتا ہے، جاتا ہے پھر آتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر ایک سانس اندر جا کر باہر نہ آئے تو تب بھی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر سانس باہر آ کے واپس اندر نہ جائے تو تب بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے چاہیے یہ کہ ہر سانس پر میں، جب دوبارہ سانس وہ مجھے آتا ہے تو میں اس پر اس کا شکر ادا کروں، ہر سانس پر اس کا شکر ادا کروں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے دوبارہ سانس اندر جب گیا تھا تو واپس تو نے مجھے سانس عطا کی ہے۔ تو لیکن میں ہر سانس کے پر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی، تو میں اس لیے روتی ہوں کہ اے مالک میں تیرا حق نہیں ادا کر رہی، تو مجھے معاف کر دینا، کاش کہ میں ایسا کر سکتی کہ میں تیرا شکر ہر سانس کے ساتھ ادا کرتی۔ اور یہ بھی آپ کی سیرت کی کتابوں میں ہے، حضرت مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ آپ نا کسی بڑے مالدار بندے کے گھر آپ نوکرانی تھی، تو سارا دن اس کا کام کاج کرتی تھی، تو رات کو سارے کام گھر کے فارغ کر کے تو پھر وہ مصلے پہ آ جاتی تھی، مصلہ بچھا کے پھر روتی تھیں آ کر، اور سب سے پہلا جملہ آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ اے میرے مالک و خالق، میں لیٹ دیر سے تیرے حضور حاضر ہوتی ہوں تو اس پر میں معافی مانگتی ہوں، مجھے چاہیے تو یہ کہ رات ڈلتے ہی میں تیرے حضور آ جایا کروں، مگر کیا کروں، میں کسی کی خادمہ ہوں، کسی کی نوکرانی ہوں، میں نے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، کاش کہ میرے اوپر یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں جلدی تیرے حضور آ جایا کرتی۔ تو ایک دن ان کے مالک نے نا یہ جملہ سن لیا، ان کی یہ حالت دیکھ لی چھپ کر کہیں سے، تو اسی دن اس نے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی کوئی نیک بندی ہے، ولیہ ہے، تو میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے خوف اور اپنی خشیت کی نعمت عطا فرمائے۔ یہ بڑی مزے والی چیز ہے، اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ اللہ کا خوف اگر نصیب ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ